اچھا، اب ایک چیز اس کے اندر آپ کو خاص طور پر ہم ابھی دکھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم کیا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ آپ پیش کریں، اس واقعے کے اندر جتنے پیغامات نکل سکتے ہوں وہ پیغامات آپ لوگوں کو بتائیں۔ اب ہم ایک کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے استاد محترم صادق حسن صاحب قبلہ مولانا محترم، انہوں نے ایک اپنی مجلس کے اندر سونے کے آداب بیان کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے جب مجلس انسان پڑھتا ہوا جاتا ہے تو کتنے رک رک کر وہ پیغامات بیان کر رہے ہیں۔ آپ وہ اسٹائل سیکھیے، اس کے بعد پھر میں اس کا ایک نتیجہ دوں گا کہ آپ کو اپنی مجلس، بہترین مجلس آپ کو تیار کرنا ہے نا، تو وہ مجلس آپ کیسے تیار کریں۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا فاطمہ، اور یہ جملہ کہتے ہی نماز شروع کر دی، کیونکہ فاطمہ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا، ابھی بھی ہے۔ جب میں مدینے میں مومنین کرام کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہے حجرہ زہرا، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ آپ میں سے جو مدینہ جا چکا، چاہے حج میں چاہے عمرے میں، اس کو تو یاد ہوگا، جو نہیں گیا یہ جملہ یاد کرے، اس لیے کہ آج کی رات دعائیں قبول ہیں، تو یہ دعا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کو مدینے کی زیارت کا جلد از جلد موقع ملے۔ وہ جو زری ہے نا، وہ جو ایک زری، اس زری کے اندر 3 الگ الگ حجرے تھے، یعنی اس زری کا تیسرا حصہ حجرہ سیدہ، اس حجرہ سیدہ میں کمرہ اور صحن دونوں شامل، اتنا چھوٹا وہ زری کے 3 حصے کر، لیکن حجرہ سیدہ میں ہر وقت جائے نماز بچھی رہتی تھی، جو اسلام کا ایک مستحب حکم ہے نا کہ جب کبھی کوئی گھر خریدو یا گھر بناؤ تو وہاں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کرو۔ یہ ایک حکم ہے اور بڑا تاکیدی حکم ہے۔ کس لیے تاکیدی حکم ہے؟ کہ یہاں تک آ گیا کہ جب کوئی آدمی سکرات موت کی کیفیت میں ہو تو اسے اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ۔ ہو سکے اس لیے کہا کہ کچھ مریضوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا، ان کی تکلیف بڑھانا، اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ۔ کیوں لے جاؤ؟ اس لیے کہ جو نماز کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی، ہر وقت وہاں پہ رحمت کے ملائکہ نازل ہوتے رہتے، چاہے تم نماز پڑھو چاہے تم نماز نہ پڑھو۔ جو نماز کے لیے جگہ بنا لی گئی، ہر وقت وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے، چنانچہ ایک جگہ مخصوص ہو جو خاص نماز کے لیے۔ اب دیکھیے اس جملے کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں گونج اٹھی، یہ میں آج تیاری کر کے بھی نہیں آیا تھا کہ جملہ مجھے کہنا، کئی باتیں میرے ذہن میں آ گئی، کبھی انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی، مختصر سن لیجیے۔ ایک جگہ نماز کی مخصوص، شہزادی کا حجرہ کتنا چھوٹا، یہ مثلا بہت پہلے، آج سے 25 سال پہلے جب کھارادر میں اس قسم کی مجلسیں پڑھتا تو اکثر مومنین 1.5 کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے یا شاید اس سے بھی کم۔ اب تو انہی کو ماشاءاللہ اللہ نے عالیشان مکانات دیے، مگر بھول گئے وہ اپنا کل کا وقت۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ اس وقت بھی ان مسئلوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ مولانا ہمارے یہاں بچے سلانے کی جگہ تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی جگہ بناؤ۔ اور اللہ نے آج اتنے بڑے بڑے مکان دے دیے کہ وہ پورے کراچی کو سلا سکتے، پھر بھی نماز کی جگہ ان کی آج بھی نہیں بنی۔ اس لیے کہ اگر مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہو تو آدمی اس غربت کے اندر بھی نماز کی جگہ بنا سکتا۔ شہزادی کا حجرہ کتنا مختصر، مگر وہاں نہ صرف یہ کہ نماز کی جگہ مقرر ہے، بلکہ ہر وقت وہاں پہ وہ ساری چیزیں تیار ہیں جو نماز کے لیے ضروری۔ ایسا بھی نہیں کہ مصلی لپٹا رکھا اس کو کھولنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں، اب میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن ایک عام سی بات، جب بھی لوگ کسی نئے فلیٹ کو یا مکان کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں ٹیلی ویژن کہاں پہ سیٹ کیا جائے، ایسا لاؤنج اور ایسا فلیٹ ہو کہ ٹیلی ویژن کی جگہ صحیح، نماز نہیں آ رہی ہے پہلے ذہن میں، سب سے پہلے ٹی وی کیسے سیٹ کیا جائے۔ ٹیلی ویژن کی جگہ ہر گھر میں مخصوص ہے، مصلی کے لیے تو یہی ہے کہ بچے سلانے کی جگہ نہیں، اور بچے کھلانے کی جگہ نہیں، اور پیشاب کرنے کی جگہ نہیں۔ بالفاظ دیگر جنہیں وہ ساری روایتیں یاد ہیں جو گانے کے بارے میں ہیں، اسلام یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک ایسی جگہ بن جائے کہ جہاں ہم 24 گھنٹے میں خالی آدھا گھنٹہ بیٹھا کریں، فجر کی نماز، ظہرین کی نماز، مغربین، آدھا گھنٹہ بیٹھے لیکن 23.5 گھنٹے رحمت کے فرشتے وہاں آتے رہے۔ یہ اسلام چاہتا تھا۔
ہم نے نہ صرف یہ کہ اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے الٹے پہ عمل کر دیا. وہ ٹیلی ویژن لا کے رکھ دیا کہ 24 گھنٹے شیطان آ کے ہمارے گھر میں بیٹھا رہے. روایت ہے کہ جن چند جگہوں رحمت کے فرشتے کبھی آنے کو تیار نہیں ہوتے، اس میں کتے کے ساتھ آلات موسیقی بھی شامل. ٹیلی ویژن آلات موسیقی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث، لیکن جو استعمال ہمارے یہاں اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آج کی تقریر کو فقہی مسائل کا بیان نہ سنی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام یا گناہ، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مزاج دیکھیے، اسلام کیسا ہمیں بنانا چاہتا اور ہم کیسا بن رہے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے رحمت کے فرشتے آتے رہیں، چنانچہ سہولت دے دی. یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، نماز بھلے آدھا گھنٹہ پڑھو، جگہ مقرر کر دو، فرشتے آ جائیں گے. اور ہم نے بالکل اس کا الٹ کیا. ابھی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مجلس ایک ہے، وہ بھی اتنی رات کو شروع ہوئی کہ اسے بہت زیادہ طویل بھی نہیں کر سکتا، واپس آئی. شہزادی کے حجرے میں ایسی تیاریاں رہتی تھی نماز کی کہ اللہ کے رسول نے قدم رکھا، کہا بیٹی سونے جا رہی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا وقت آ گیا، سونے جا رہی ہے، نیند کا وقت آ گیا. کہا بیٹی تو یاد رکھو، جب بھی سو تو 4 کام کر کے سونا. ہمیشہ سونے سے پہلے قرآن ختم کرنا، حج اور عمرہ انجام دینا، مجھے اور میرے بھائیوں 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع بنانا، ساری دنیا کے کل مومنین اور مومنات کو راضی رکھنا، اور نماز شروع کر دی. یعنی اس طرح سے مصلی بچھا ہے، مثلا سجدگاہ ہے، کہ جملہ کہا اور نماز شروع کر دی. میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے لوگوں کو نماز کی تیاری میں آدھا گھنٹہ لگتا. یہ بھی ایک بوجھ ہے جو اپنے آپ پہ ڈال لیا گیا، اور یہ بوجھ اسی لیے کہ نماز کے مسئلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے نماز کا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، اتنے اہتمام کا وقت نہیں. اور اگر کوئی بدقسمت مومنین کرام کو مسائل سکھانا چاہے تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ کیا آپ نے مسائل چھوڑ دیے، آپ تو ہمیں یہ بتائیے کہ ظالموں کا مقابلہ کیسے ہوتا. وہ بھی اپنی جگہ اسلام ہے، یہ بھی ایک حصہ. یعنی اتنا وقت نہ ملا. سنیے اصل جملہ. شہزادی کہتی ہے بابا نے جو چوتھا جملہ کہا، اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھوں بابا کی نماز شروع ہو چکی. اب میں پوچھنا چاہتی تھی کہ بابا یہ 4 کام تو آپ نے ایسے بتائے کہ ہو نہیں سکتی. یعنی اگر پیغمبر کی توہین نہ ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں تو ایسی بتائیے کہ اگر یہ 4 کام کرنے لگے تو کبھی ہم کو نیند کا وقت ہی نہیں ملے. اس لیے کہ پورا قرآن ختم کرو، حج اور عمرہ کر کے آ جاؤ، 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع بناؤ، اور کل مومنین اور مومنات کو راضی کرو. کب؟ سونے سے پہلے. تو زندگی میں کبھی سونے کا موقع نہ ملے. شہزادی فرماتی ہے میں بابا سے ابھی آخری لفظ کا آگے کچھ کہنا چاہتی تھی، بابا کی نماز شروع ہو گئی تو میں مصلی کے قریب بیٹھ گئی. یہ لفظ ہے روایت کے. میں بیٹھ گئی، انتظار کیا. جیسے ہی بابا نے نماز ختم، صاحبان ایمان کے لیے ایک جملہ اور عرض کر دوں. یہ جملہ کب کے لیے؟ جب انشاءاللہ ہماری آج رات والی دعا قبول ہوگی کہ ہر مومن اور مومنہ تمام زیارات خصوصاً مدینے کی زیارت کرے گا، تو آج بھی آپ کو ایک چھوٹا سا کٹہرا نظر آئے گا. مدینے کی مسجد میں آپ جائیں گے تو ایک بہت بڑا چبوترا نظر آئے گا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی واضح نشانیاں کہ ہر وہ آدمی جو مسجد میں قدم رکھے گا چبوترے کو پہچان لے گا. لیکن اس چبوترے کے بالکل سامنے جہاں پہ زری شروع ہوتی ہے وہاں چھوٹا سا کٹہرا لگا، چھوٹا سا چبوترا. اس چبوترے کے اوپر 2 ستون ہیں، ایک ستون پہ گھڑی لگی. بتایا جاتا ہے کہ یہ ستون حجرہ فاطمہ میں ہے اور اس کا نام ہے ستون تہجد. تو ایک ذہن میں بات آتی ہے ستون تہجد، یعنی یہاں پہ شہزادی نماز شب پڑھتی ہوں. کہا نہیں، یہاں رسول خدا نماز شب پڑھا کرتے تھے. یعنی ہر نماز شب کے وقت اللہ کا رسول نہ مسجد میں جاتا ہے نہ اپنے حجرے میں ٹھہرتا ہے، فاطمہ کے گھر آتا. نماز شب فاطمہ کے گھر میں پڑھی جاتی ہے آج تک. ستون تہجد فاطمہ کے گھر میں. یہ سارے جملے یاد رکھیے گا. میں بطور تکبر نہیں کہہ رہا، لیکن ایک پروردگار نے سعادت دی. اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا 20 سال سے آپ سے یہ جملے سن رہے تھے، اور پھر موقع ملا آنکھوں سے جا کے دیکھا تو لطف دوبالا ہو گئے. آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ مجمع یہ چیزیں پہلے سنتا تھا، اب دیکھ کے آیا. جو باقی بچا ہوا مجمع انشاءاللہ اس کو بھی یہ موقع ملے گا. تو پیغمبر کا نماز شب
نماز شب ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے، رسول خدا کے لیے واجب۔ وہ نماز شب فاطمہ کے حجرے میں پڑھی جاتی تھی۔ حجرہ سیدہ کا ایک ٹکڑا آج بھی باہر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی آج افسوس کر کے رہ جائے کہ مولانا بڑا دکھ ہوتا کہ مدینے گئے، حجرہ شہزادی کے حجرے میں جانے کا دل چاہ رہا، حجرہ بند تھا، تو میں کہتا ہوں حجرہ بند تو کر دیا لوگوں نے، لیکن ایک ٹکڑا حجرے کا حصہ ہے آج حجرے سے باہر آ گیا۔ وہ شاید اسی لیے باہر آ گیا کہ ہم جیسے خوش قسمت مومنین کو وہاں جا کے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو خیر، یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنتے جائیے، یاد رہیں گے۔ کبھی ہو سکتا کہ آپ کو اکیلے عمرے پہ جانا پڑے اور آپ زیارت کر کے آ جائے اور کوئی مومن کہے کہ حجرہ سیدہ میں نماز پڑھی، تو آپ کہیں کہ کون پڑھ سکتا ہے، وہ حجرہ تو بند رہتا۔ پھر وہ آپ کو بتائے کہ اے بدقسمت مومن، حجرہ سیدہ کا ایک حصہ آج بھی کھلا جو باہر آ گیا ہے، وہاں پہ جا کے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو آپ افسوس کریں کوئی بتانے والا نہ تھا۔ خیر، بہت زیادہ بات پھیل گئی۔ حجرہ سیدہ کا ستون تہجد، شہزادی کہتی ہے میں وہاں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بابا نے نماز ختم کی، میں نے فوراً کہا بابا 4 باتیں آپ نے بتا دی، لیکن یہ تو بتائیے اس پہ عمل کیسے ہوگا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا فاطمہ سنو، اگر کوئی شخص ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کے سوئے تو 3 قل هو اللہ تو پورا قرآن۔ پہلی بات پہ عمل ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہر رات کو، یہ ایک حدیث ہے جو میں رجب کے مہینے میں پڑھا کرتا ہوں، جس کے اندر امام معصوم نے چند چیزیں بتائی کہ اللہ نے سب سے افضل مہینہ کون سا بنایا، اللہ نے سب سے افضل زمین کون سی بنائی، اللہ نے سب سے افضل عبادت کون سی بنائی، اللہ نے سب سے افضل انسان کون خلق کیا۔ ایک بہت لمبی حدیث ہے، خالی ایک جملہ، اللہ نے سب سے افضل ذکر کسے قرار دیا قرآن کے علاوہ؟ قرآن تو معجزہ، ذکر خدا میں سب سے افضل کون؟ وہ ہے تسبیحات 4۔ اور اس حدیث میں یہ جملہ آ رہا کہ بیٹی نے کہا بابا قرآن تو خیر سمجھ میں آ گیا کہ ہر رات سونے سے پہلے اس کو کیسے حاصل کریں، مگر یہ جو آپ نے کہا ہر رات ایک حج اور عمرہ کرو، تو کیسے کر سکتے ہر رات حج عمرہ؟ پیغمبر نے کہا سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سو۔ جو یہ جملہ پڑھ کے سوئے گا ایسا جیسے حج اور عمرہ کر کے سو رہا۔ اور سنو، ہر رات سونے سے پہلے مجھ پر اور ماقبل کے انبیاء پہ درود پڑھ کے سو، تو ایسا ہے کہ تم نے مجھے اور 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع بنا لیا۔ دو چھوٹی سی باتیں، حدیث میں 1,24,000 کا لفظ نہیں، حدیث میں کل انبیاء، تو میں نے ذرا بچے سمجھ جائیں اس لیے لفظ کل کو 1,24,000 میں بدلا۔ دوسری بات کہ اس کے لیے نماز جنازہ کی جو دوسری دعا پڑھی جاتی، صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہ والی دعا تقریباً یہی پیغام، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ چوتھی چیز، ہر رات کو تمام مومنین اور مومنات کو اپنے آپ سے راضی کرنا، خوش کرنا۔ یہ دیکھیے، یہ آج کا موضوع ہے۔ ہم خوش کرنے جائیں گے وہ ہم سے ناراض ہوں گے، مگر جو وہ ناراض ہو رہے ہیں نا وہی ان کی خوشی۔ سمجھ میں آیا جملہ آپ کو؟ ہمیں ان کو راضی کرنا، مگر ہم راضی کرنے جائیں گے وہ ناراض ہوں گے، مگر وہ جو ناراض ہوں گے نا وہی ہم سے راضی ہوں گے۔ جیسے اگر آپ بیمار بچے کو صحت دینا چاہیں تو انجیکشن لگانا پڑے گا، وہ بچہ آپ سے ناراض ہوگا، مگر یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد جب دیکھے گا کہ اس ٹیکے کی وجہ سے وہ کتنی بیماریوں سے بچ گیا تو بڑا شکریہ ادا کرے گا۔ تو سنیے آپ، یہ جو ساری بات جو آ گئی نا، اس کا ایک مقصد کہا کہ بیٹی اگر ہر مومن اور مومنہ کو اپنے آپ سے راضی کرنا تو سونے سے پہلے ہر ایک کے لیے مغفرت کی دعا کر کے سو۔ نماز جنازہ کی تیسری دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ دیکھیں، دوسری دعا تیسری دعا، ہر رات حکم کیا دیا رسول نے؟ ہر مومن اور مومنہ کو راضی کرو۔ طریقہ کیا بتایا راضی کرنے کا مقصد؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے سو، اے خدا ہر مومن اور مومنہ کی مغفرت فرما۔ دیکھیے، یہ مسئلہ سونے کے آداب، کیسے سویا جاتا، وہ بھی فاطمہ سے۔ تو آپ نے دیکھا، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ایک واقعہ جسے آپ 2 منٹ میں بیان کر سکتی تھیں،
مولانا نے اس میں کتنا ٹائم لیا، اس میں کتنے فقہی احکام بتائے، کتنی زیارتوں کا بیان بتایا، کتنے کارآمد چیزیں بتائیں، اس کے سپورٹ میں کتنی مزید حدیثیں بیان کی، اور موجودہ زمانے کے اندر ان زیارتوں کی کیا صورتحال ہے وہ بیان کی. یعنی ایک ہی واقعے کے اندر کتنا گلدستہ انہوں نے معلومات کا بنا دیا. تو یہ طریقہ کار آپ اس کو سیکھیے کہ کسی بھی واقعے کے اندر کہاں کہاں کس جملے سے کیا کیا پیغامات نکالے جا سکتے ہیں.